بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 140 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم یہ عنوانات پڑھیں گے۔ نمبر 1 وقال الآخر، نمبر 2 ذمہ، نمبر 3 النظر الی العواقب، نمبر 4 ابو وہب القرطبی، نمبر 5 علی بن الجہمی۔ وقال الآخر دوسرے شاعر کا شعر ہے، ذمہ مذمت، النظر الی العواقب انجام پر نظر، ابو وہب القرطبی ابو وہب قرطبی کے اشعار، علی بن الجہم کا شعر۔ وقال الآخر سألت من الأطباء ذات يوم خبيرا مما شيبي قال بلغم فقلت له على غير احتشام لقد اخطأت فيما قلت بلغم۔ وقال الآخر دوسرے شاعر کا شعر ہے، سألت من الأطباء ذات يوم خبيرا، میں نے ایک دن ایک تجربہ کار طبیب سے دریافت کیا، مما شیبی میرے بڑھاپے کا سبب کیا ہے، قال بلغم اس نے کہا بلغم ہے، فقلت له على غیر اختشام تو میں نے اسے بلا تأمل کہا، لقد اخطأت فیما قلت آپ نے اپنے قول میں غلطی کی ہے، بلغم بلکہ غم ہے، اطباء طبیب کی جمع ہے، معالج، خبیرن اس کی جمع خبرا آتی ہے تجربہ کار ماہر، شیبی بڑھاپا، احتشامن احتشم یحتشم احتشامن تأمل کرنا، ذات یومن یہ سألتو کا ظرف واقع ہے، مما اصل میں مما تھا، مما خبر مقدم ہے، شیبی مبتدا مؤخر ہے۔ مطلب اس شعر کا یہ ہے، جب میں نے طبیب اور معالج سے اپنے بالوں کی سفیدی اور بالوں کے سفید ہونے کی وجہ معلوم کی تو اس نے کہا بلغم ہے کہ بلغم کی کثرت کی وجہ سے بال سفید ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑھاپا آ جاتا ہے۔ تو میں نے برجستہ بغیر کسی تردد کے اس کی تردید کر دی اور میں نے کہا لقد اخطأت فیما قلت کہ تم نے غلطی کی ہے، یہ وجہ نہیں بلکہ اس کی وجہ غموں کا ہجوم ہے، غموں کی کثرت ہے، یعنی غموں نے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید کر دیے ہیں، نہ کہ بلغم نے۔ اب یہاں ایک اور بہت ہی بہترین چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی بلغم ہے اور یہ بھی بلغم ہے، لیکن اس کا مطلب الگ ہے، اس سے مراد بلغم ہے اور یہ بل الگ کلمہ ہے اور غم کو کہا جاتا ہے کہ غم کی وجہ سے بال سفید ہوئے ہیں۔ ذمہ قالت وقد راعها مشیبی كنت ابن عم فصرت عما واستهزأت بی فقلت ایضا قد كنت بنتا فصرت اما۔ ذمہ اس کی مذمت یعنی بڑھاپے ہی کی مذمت، قالت وقد راعها مشیبی ایک عورت نے میرے بڑھاپے سے خوف زدہ ہو کر کہا، كنت ابن عم فصرت عما تم چچا زاد بھائی تھے سو اب چچا ہو گئے، واستهزأت بی اس نے میرے ساتھ مذاق کیا، فقلت ایضا تو میں نے بھی کہا، قد كنت بنتا پہلے تو لڑکی تھی، فصرت اما اور اب ماں ہو گئی ہے۔ راعها راع یروع روعا گھبرانا تعجب میں ڈالنا، عمن اس کی جمع اعمام آتی ہے چچا، واستہزأت استہزأ بأحد یستہزئ استہزاء باب استفعال سے مذاق کرنا، دل لگی کرنا، امن اس کی جمع امہات آتی ہے ماں۔ وقد راعها یہ جملہ قالت کی ضمیر سے حال ہے، بنتن اور امن یہ افعال ناقصہ کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں۔ شاعر ان اشعار میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے بڑھاپے پر طنز اور اس کی مذمت کرتے ہوئے عورت نے کہا کہ پہلے تو آپ چچا زاد تھے، آپ چچا زاد بھائی لگ رہے تھے اور اب تو آپ چچا معلوم ہونے لگے، تو میں نے بھی مذاق میں کہہ دیا کہ تمہارا بھی تو یہی حال ہے، پہلے جب بڑھاپا نہیں تھا
تو لڑکی لگ رہی تھی، اور اب فصرت امن تم ماں معلوم ہو رہی ہو، تو گویا اسی کا فی البدی جواب دے دیا۔ النظر فی العواقب ابی عمران موسیٰ بن عمران لا تبکی ثوبک ان ابلیت جدتہ وابکی الذی ابلت الایام من بدنک ولا تکونن مختالا بجدتہ فربما کان هذا الثوب من کفنک ولا تعفه اذا ابصرته دنسا فإنما اكتسب الاوساخ من دنسک۔ النظر فی العواقب، انجام پر نظر۔ ابو عمران موسیٰ بن عمران کے یہ اشعار ہیں۔ لا تبکی ثوبک ان ابلیت جدتہ، اپنے کپڑے پر مت آنسو بہا اگر اس کے نئے پن کو تو نے پرانا کر دیا ہے۔ وابکی الذی ابلت الایام من بدنک، اور اپنے اس بدن پر رو جسے زمانے نے بوسیدہ کر دیا ہے۔ ولا تکونن مختالا بجدتہ، کپڑے کے نئے پن پر مت اکڑ۔ فربما کان ھذا الثوب من کفنک، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہی کپڑا تیرا کفن ہو جائے۔ ولا تعفو اذا ابصرته دنسا، اور کپڑے پر منہ مت بسور اگر تو اسے میلا کچیلا دیکھے۔ فإنما اكتسب الاوساخ من دنسک، کیونکہ یہ تیرے ہی میل سے میلا ہوا ہے۔ لا تبکی بکا یبکی بکاءن، رونا۔ ابلیتا ابلا یبلی ابلاءن، بوسیدہ کرنا۔ جدتہ نیا، جدت نئے کو کہتے ہیں۔ مختالن، اختال یختال اختیالن سے ہے، ناز و انداز سے چلنا، اکڑنا۔ ولا تعفہ، عاف یعیف وعاف یعاف عیفا وعیافا، ضربہ اور سمیع سے استعمال ہوتا ہے کراہت کی وجہ سے چھوڑ دینا۔ دنسن، دنسن اس کی جمع ادناسن آتی ہے، میل کچیل۔ دنسا یدنس دنسن، میلا ہونا۔ اوساخ وسخن کی جمع ہے، میل کچیل۔ ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ کپڑوں پر توجہ دینے کے بجائے زندگی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر بہت قیمتی کپڑا گندا اور بوسیدہ ہو گیا تو اس پر افسوس کرنے اور آنسو بہانے کی ضرورت نہیں، کپڑا دوسرا آ جائے گا۔ لیکن مرور ایام سے زندگی کا جو حصہ گزر رہا ہے اس کا کوئی بدل نہیں، اگر وہ یوں ہی ضائع ہو گیا تو اس پر افسوس کرنا چاہیے، اس پر آنسو بہانا چاہیے۔ اسی طرح کپڑے پر اترانا اور ناز کرنا یہ بہت بڑی حماقت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ملک الموت آ جائے اور یہی شاندار لباس کفن بن جائے۔ کسی کے آخری وقت کا کیا بھروسہ کب آ جائے۔ شاعر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کپڑے کے گندے ہونے پر پیشانی پر شکن لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کپڑے کا میل تمہارے جسم ہی کا میل تو ہے۔ جسم کی گندگی ہی متعدی ہو کر کپڑے تک پہنچتی ہے، اور کپڑے سے منہ بسورنے کا مطلب خود اپنے ہی جسم سے اظہار نفرت کرنا ہے۔ ابو وہب القرطبی تنام وقد اعد لك السہاد وتوقن بالرحیل وليس زاد وتصبح مثل ما تمسی مذیعا كأنك لست تدری ما المراد اتطمع ان تفوز غدا ہنیئا ولم یک منك في الدنيا اجتهاد اذا فرطت في تقدیم زرع فكيف يكون من عدم حصاد۔ ابو وہب القرطبی کے اشعار ہیں، کہتا ہے تنام وقد اعد لك السہاد، تو سوتا ہے حالانکہ تیرے لیے بے خوابی تیار کی گئی ہے۔ وتوقن بالرحیل، اور تو کوچ کرنے پر یقین کر رہا ہے۔ ولیس زاد، حالانکہ توشہ نہیں ہے۔ وتصبح مثل ما تمسی مذیعا، تو شام کی طرح صبح بھی بیکاری میں گمواتا ہے۔ کأنک لست تدری ما المراد، ایسا لگتا ہے کہ تو مقصد ہی سے ناواقف ہے۔ اتطمع ان تفوز غدا ہنیئا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ کل آخرت میں ہنسی خوشی کامیاب ہو جائے۔ وَلَمْ يَكُ مِنْكَ فِي الدُّنْيَا اجتہاد، اور تجھے دنیا میں کچھ محنت نہ کرنا پڑے۔ اذا فرطت فی تقدیم زرع، جب تو نے پہلے کھیتی بونے میں کوتاہی کی۔ فکیف یکون من عدم حصاد، تو پھر بغیر بوئے
کیسے کھیتی کاٹی جا سکتی ہے۔ تنام نام ینام نومن سونا، اعد اعد یعد اعدادا تیار کرنا، السہاد بیداری، سہید یسہد سہادا بیدار رہنا، الرحیل کوچ کرنا، زادن اس کی جمع ازودتن آتی ہے توشا، تمسی امسا یمسی امساء شام کرنا، مزیعا ازاع یزیع ازاعتا سے ہے ضائع کرنا، تفوزا فاز یفوز فوزا کامیاب ہونا، ہنیئا ہنیئ یہنأ ہناءتا خوشحال ہونا، فرطتا فرط یفرط تفریطا باب تفعیل سے کوتاہی کرنا، زرع اس کی جمع زروع آتی ہے کھیتی، حصادی حسد یحسد حسادا کاٹنا، ولیس زادو زادن لیس کا اسم ہے اور خبر محذوف ہے یہاں پر، ولیس زادن عندک عندک خبر محذوف ہے، مزیعا یہ تصبح اور تمسی کی ضمیر سے حال ہے، مل مراد ما بمانا ای شیء مبتدا ہے اور المراد اس کی خبر ہے، اور یہ جملہ تدری کا مفعول ہونے کی وجہ سے محل نصب میں ہے، ہنیئا یہ تفوزو کی ضمیر سے حال واقع ہے، اجتہاد یہ لم یکو فعل ناقص کا اسم ہے۔ ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں سو رہے ہو حالانکہ تمہیں بیدار رہنا چاہیے، اس لیے کہ مرنے کے بعد تو سونا ہی ہے، زندگی میں بیدار رہ کر کچھ توشہ مہیا کر لینا چاہیے، اپنے ساتھ لمبا سفر ہے تو لمبے سفر کے لیے زیادہ راہ تیار کر لینا چاہیے، ہر آنے والے دن کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے قیمتی بنانا چاہیے، اور ہمیشہ مقصد کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، مقصد سے غافل ہو کر زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ آخرت میں راحت و آرام حاصل کرنے کے لیے دنیا میں کچھ محنت کرنی پڑے گی، مشقت اٹھانی پڑے گی، بغیر کسی محنت کے یہ چاہو کہ آخرت میں سکون میسر آ جائے، یہ خام خیال اور باطل تصور ہے۔ یوں تو دنیا ہی کے طرز عمل سے سمجھ جانا چاہیے کہ جب بغیر بوئے آدمی کاٹتا نہیں ہے، اور کاٹنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بویا ہو، یا جو بھی بوئے گا وہی کاٹے گا، تو دنیا میں محنت کیے بغیر آخرت میں پھل کیسے مل سکتا ہے؟ علی بن الجہم سر من عاش مالہ فإذا حاسبہ اللہ سرہ الاعدام، علی بن الجہم کہتے ہیں کہ سر من عاش مالہ آدمی کو زندگی میں اس کا مال مسرت بخشتا ہے، خوشی بخشتا ہے، فإذا حاسبہ اللہ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کریں گے، سرہ الاعدام تو فقر ہی اسے خوش کرے گا۔ عاش یعیش عیشن زندگی گزارنا، زندہ رہنا، سر یسر سرورا خوش ہونا، اور حاسب یحاسب محاسبتا محاسبہ کرنا، گرفت کرنا، الاعدام مال کا نہ ہونا۔ اس شعر کے اندر شاعر کہہ رہا ہے کہ چونکہ انسان کو مال سے فطری لگاؤ ہے، اس لیے جب انسان کے پاس مال رہتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، اور وہ مال کے ہونے پر خوش ہوتا رہتا ہے، اتراتا رہتا ہے، مگر جب قیامت کے دن اللہ تعالی محاسبہ کریں گے تو اس وقت فقر ہی باعث خوشی ہوگا، کیونکہ فقر کی وجہ سے اس کو حساب کم دینا پڑے گا، جبکہ زیادہ مال ہونے کی وجہ سے فضولیات اور فضول خرچی کے اندر جو لگایا ہوا مال ہے اس کا حساب دینا ہوگا، تو حساب و کتاب مشکل چیز ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر مال کی زیادتی انسان کو بھلی لگتی ہے، اچھا معلوم ہوتا ہے کہ مال زیادہ ہے، لیکن آخرت کے اندر یہی زیادتی پھر غم کا سبب بنے گی اور پھر باعث پریشانی ہوگی۔ تو اس لیے مال کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو اللہ نے دے دیا ہے اس پر راضی رہنا چاہیے اور اسے اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔